وہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کی جماعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ان کلمات سے پتہ چلا کہ ایک جماعت موجود ہے جنہیں قرآن نے اولیاء اللہ فرمایا۔ ایسی جماعت موجود ہے اور ذکر اس کا قرآن کر رہا ہے۔ اب دیکھیا کہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کی جماعت، ولی اس دنیا میں موجود ہے، تو ہر کوئی دعویٰ اگر کر بیٹھے ولایت کا، ہر کوئی دعویٰ کر بیٹھے ولایت کا، تو دعوے سے ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلے حقائق پر، پہلے ڈسپلن پر، پہلے قرآن و سنت پر پورا اترنا بھی ہوگا۔ سنت و شریعت کا نقش پیش کرنا ہوگا، حضور کا نقش پیش کرنا ہوگا، سرکار کی سنت کو پیش کرنا ہوگا۔ فقیر بڑی بے لاگ گفتگو کرتا ہے، مجھے کسی بدعا ودعا کا کبھی خطرہ نہیں رہا، کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا کسی بدعا ودعا کا۔ میں بڑا زمانہ ہو گیا، 32-33 سال سے تقریر کرتا ہوں اور بڑا ببانگے دہل بیان کرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں، ولیوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے رسول سے ڈرتا ہوں، ولیوں سے ڈرتا ہوں، ولوں سے ڈرنے والا نہیں۔ دل میں ارادہ کیا اللہ کے ولی سے ملنے جا رہے ہیں، اور جب دیکھا تو نقشہ ہی کوئی اور ہے، پریشان ہو گئے۔ ہم تو کہیں اور آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ سبحان اللہ، حضرت والی موڑا شریف خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمہ اللہ کی عظمت کہ ان کی زندگی میں میرے حضرت قبلہ عالم والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ان سے باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ تو حضرت صاحب زادگان سے اس دن بات کروں گا جس دن ان سے میری باقاعدہ ایک دن نشست ہوگی۔ میرے دل میں وہ ساری باتیں اور وہ قدریں موجود ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ کی عظمت کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے زمانے بعد آج جب ان کے صاحبزادگان کو دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہی حضور کی سنت کا نقش جب نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ جلدی سے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ آپ کس ڈسٹرکٹ میں ہیں؟ ہم کس ڈسٹرکٹ میں ہیں اس وقت؟ ڈسٹرکٹ بولو تو صحیح، ڈسٹرکٹ میرپور۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرپور کا نام بھی اللہ کے ولی کے نام پہ ہے۔ پرانے زمانے میں پرانے میرپور میں جس طرف کچہری تھی اوپر ایک دربار ہوتا تھا جس کا نام تھا میرا نواب غازی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ انہی کے نام پہ میرپور کھڑا ہوا تھا، تو ولی کے نام پر قائم ڈسٹرکٹ میں ہم سارے بیٹھے ہیں۔ اسی میرپور میں آرام فرما ایک عارف باللہ ولی کامل جن کا 117 سال پہلے وصال ہو چکا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کا عظیم پیشوا حضرت امام الکاملین سید الکاملین حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ میں بیان بھی کرتا ہوں، آپ سنتے بھی جائیں، سنتے
بیٹھے جائیں دیکھتے گزر جائیں. سین سچ حقیق تحقیق غایت، سین سچ حقیق تحقیق غایت، راہ پاک رسول یمین دائی. سین سچ حقیق تحقیق غایت، راہ پاک رسول یمین دائی. تو جس چھوڑیا راہ رسول والا او تابع نفس شیطان لعین دائی. دل پر لکھے، جس چھوڑیا راہ رسول والا او تابع نفس شیطان لعین دائی. تے پاویں لکھ ریال داں تے کشف اس دے، راہ ماریا اس بے دین دائی. تے عالم سڑ مطلوب پہنچان والی سنت احمدی راہ یقین دائی. حضرات گرامی، یہ ہے بنیاد. یہ میں نے کیا بتائی بولو، یہ ہے بنیاد. اب آئیے دو باتیں کرتے ہیں. ولی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، لیکن ولی وہ ہے جو حضور پاک کی سنت و شریعت کا درس دیتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کا اپنا نقش ایسا ہوتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے نقش بندی کا تو ویسے بھی نقش ہوتا ہے، ویسے بھی تو نقش ہوتا ہے نا. جبھی تو ہم کہتے ہیں شیئن للہ چو گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند. جبھی تو ہم کہتے ہیں اب نقش بندی کا تو نقش ایسے ہی ہوتا ہے کہ بحمداللہ تعالیٰ وہ نقش ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقش کی بنیاد دل ہے، پھر دماغ ہے، پھر جسم کا روح ہے. بحمداللہ تعالیٰ جب جسم کے روئے پر وہ نقش آ جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ عنہ پکار اٹھتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. لہذا حضرات اللہ ایک ہے، اللہ بولو اللہ. اور حضور نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے بولے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے. اب جب حضور اللہ کے آخری نبی ہے تو ہماری محبت کا منبع کون ہوا؟ ہماری محبت کا منبع کون ہے؟ حضور کی ذات. ہماری محبت کا منبع کون ہے؟ ہماری محبت کا منبع حضور کی ذات. اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے، راستہ پوچھنے کے لیے، منزل پوچھنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے اہل اللہ کا دامن تھامتے ہیں تاکہ وہ منزل مل جائے، تاکہ اس منزل مراد پہ پہنچ جائیں، وہ مقام مل جائے، وہ منزل مل جائے. جو وہ منزل مل جائے، آئیے توجہ کریے، میرے آقا کریم حضور نبی پاک صاحب رونق کا جب اعلان عام ہوا، اللہ رب العالمین یہ نام ایسا ہے کہ جس دل میں آ جائے وہ دل پکار کے کہتا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تمہیں
حضور تک کیسے پہنچوں؟ کہا پہلے چچا کو تیار کر لوں۔ جب چچا سے ذکر کیا تو چچا نے کہا ہے باپ دادے کا دین چھوڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو سب، اس نے کہا نہیں میں تو فیصلہ کر چکا ہوں۔ کہا اگر تو فیصلہ کر چکا ہے، تیری پرورش تو میں نے کی ہے، جا میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ جائیداد سے آگ کر دیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ جائیداد سے آگ کر دیا اور یہاں تک جہالت تھی۔ جب چلنے لگا تو کہا یہ کپڑے تمہیں میں نے پہنائے تھے، کپڑے بھی میں لے لوں گا، اور جوان بتیجے کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ قرآن کہتے ہیں انکارو من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ اتنی ضلالت تھی، اتنی گمراہی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اتار دیا۔ اب وہ بیچارہ جوان، اس کا بتیجا دوڑا گیا کہ جسم پر کپڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ چچا نے برہنہ کر دیا، اور جہاں ماں ٹھہری ہوئی تھی دروازے کو دستک دی۔ ماں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا تیرا بیٹا ہوں، لیکن دروازہ نہ کھولنا، میرے جسم پر تو کپڑے ہی کوئی نہیں۔ ماں نے اندر سے کمبل پھینکا اور کہا کہ یہ کمبل اوڑھ لے، اور جب کمبل آیا تو کمبل بڑا تھا، 2 ٹکڑے کر لیا، ایک کمر سے باندھ لیا، ایک اوپر کر لیا۔ اللہ اللہ، کیا نظام ہے! 14 صدیوں پہلے صحابہ جب آتے تھے، میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کا بھی مجھے جواب مل جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بتائیے جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو لباس کیا ہوتا ہے؟ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو لباس کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں۔ اب جس شخص کو ابھی پتا کچھ بھی نہیں ہے، ایک نام ہی سنا ہے، رب نے کہا اتنی محبت لے کے آ رہا ہے، لے تو بھی تو احرام بن کے ہی آ جا۔ وہ ایک کمر سے باندھا، ایک اوپر اوڑا، اور ماں سے کہا میں جانا چاہتا ہوں، کہا دیر نہ کر۔ دوڑا آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں رات کو پہنچا، کئی دن کی مسافت طے کی، رات بیٹھا رہا ہے۔ بس 12-13 منٹ میری گفتگو رہ گئی ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ جب آیا بیٹھا، اب حضور جلوہ فرما ہے، وہ آیا بیٹھ گیا مسجد میں۔ جب سرکار تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، بس کمبل کا ایک حصہ اس نے کمر سے باندھا ہے، دوسرا میرے آقا نے دیکھتی فرمایا من این جیتا یا ذل بجادین، وہ کمبل کے 2 ٹوٹو والے تو کدھر سے آیا؟ من این جیتا یا ذل بجادین، وہ کمبل کے 2 ٹوٹو والے تو کدھر سے آیا؟ اس نے اپنا سارا ماجرا عرض کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد عزہ ہے۔ فرمایا نا جب تک میری بارگاہ میں نہیں پہنچا تھا عبد عزہ تھا، اب تو عبداللہ ہو گیا ہے، اب تو عبداللہ ہو گیا ہے، اب عبد عزہ نہیں رہا، اب تو عبداللہ ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، وقت گزرتا جا رہا ہے اور میرے آقا کریم سے پڑھتا ہے۔ اب بڑی عمر میں آدمی جب پڑھنا شروع کرے تو زبان پر لفظ بڑی دیر سے ٹھہرتا ہے، وہ اونچا پڑھتا تھا۔ اور صحابہ کے لیے حکم تھا جب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں آواز کو دھیما رکھو، اس ایک روایت سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اب وہ دھیما آواز رکھو۔ اب وہ اونچا سبق یاد کرتا تھا، میرے آقا پڑھانے والے ہیں، وہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی شان دیکھے، اونچا پڑھ رہا ہے۔ حضور کا ایک صحابی اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس نے غصے سے کہا اے عبداللہ ذو الوجہین آہستہ پڑھ، تو نمازوں کے لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالتا ہے۔ ابھی یہ جملہ ادائی کیا تھا کہ سرکار تشریف لے آئے، فرمایا اس کو روکنے والے نہ روک، یہ جس طرح ہے اس کو پڑھنے دے، یہ تو سارا کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ گیا ہے، اس کو کچھ نہ کہیے، جس طرح پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے۔ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، وہ پڑھتا گیا۔ عرض کیا حضور میری آرزو یہ ہے کہ میں شہید بھی ہو جاؤں، جام شہادت نوش کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا حضور کو۔ سرکار نے فرمایا کیا کیکر کی چھال لیا، یہ کیکر کا درخت ہے، پر اس کا چھلکا لیا، وہ چھلکا لایا، حضور نے اس کے بازو پہ باندھا۔ سنو اور دل پہ لکھو، میرے آقا نے کیکر کا چھلکا اس کے بازو پہ باندھ کے فرمایا تیرا خون کافر بہائے یہ ان پر حرام کر دیا ہے، کوئی کافر تیرا خون نہیں بہا سکے۔ یہ فیصلہ
جاتا تھا. فرمایا سفر میں تجھے بخار آ جائے, باریک بات سنیں, فرمایا سفر میں تجھے بخار آ جائے اور بخار میں تیری موت ہو جائے اور خدا تجھے شہادت کا مقام دے دے, تجھے کیا چاہیے؟ اصل موت کا وقت آ چکا تھا, جہاد کے مراحل ابھی آگے تھے, اس نے پہلے دنیا سے چلے جانا تھا اور میرے آقا کی بارگاہ میں جو دل سے عرضی کی حضور نے پوری کرنی تھی. فرمایا جہاد میں پہنچنے سے پہلے تو مر جائے گا, خدا تجھے شہادت کا درجہ بھی دے دے گا. اور درجہ مل گیا. حضور نے فرما دیا جو بات تیرے منہ سے نکلی ہو کے رہی. حضور نے فرما دیا. احد کے میدان میں جب پہنچے, اللہ, حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا. مغرب گزر چکی, صحابہ قبر کھود رہے ہیں. حضرت بلال حبشی نے اپنے ہاتھ میں روشنی لی ہوئی ہے, روشنی لی ہوئی ہے. حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں, روشنی لی ہوئی ہے اور قبر تیار ہو رہی ہے. اللہ اللہ, جب تدفین کا وقت آیا, جب قبر بن گئی تو سنو محمد کس چیز کا نام ہے. میرے آقا کریم خود اس کی قبر کے اندر تشریف لے گئے, قبر کے اندر گئے اور قبر کے اندر کھڑے ہو کے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ, اٹھا کے دیکھو تاریخ, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے خاندان چھوڑا, جس نے قبیلہ چھوڑا, جس نے علاقہ چھوڑا, جس نے بستی چھوڑی اور ہر کچھ چیز کے میرے پاس آیا. اللہ اس نے مجھے راضی کیا, میں اس پر راضی ہوا, اب تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو بھی راضی ہو جا. ابھی اسلام میں آیا تھا اور سرکار نے اسے کہاں تک پہنچا دیا. اے کاش ہم بھی اس میں شامل ہوتے. سامعین کرام, ان محافل میں آنے والے, قرب اختیار کرنے والے کبھی خالی نہیں رہتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موڑا کہتے ہیں گاؤں. موڑا یہ آپ کے علاقے میں بولا جاتا ہے نا لفظ, ہر جگہ موڑا. اے توڑا موڑا کہنا, توڑا موڑا کہنا, ایک کہنا موڑا, تسی کہڑے موڑے دیو. لیکن ورلڈ کے اندر موڑا شریف تو ایک ہی ہے نا, باقی لفظ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں موڑا ہے. یہ ہر کوئی اپنے موڑے کی فکر کرتا ہے, اور جی میرا موڑا یہ ہے, وہ کہتا ہے میرا موڑا یہ ہے. لیکن موڑا شریف وہ ایسا روحانی مرکز ہے جس نے تصوف و روحانیت کے کئی موڑے بسا دیے ہیں, کئی موڑے بسا دیے. اور سبحان اللہ, تصوف کے اور روحانیت کے اور معرفت کے بحمد اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں میرے جیسا اپنی فکر کا آدمی جو ہر قدم پہ چاہتا ہے کہ میں جب کسی کو دیکھوں تو سنت کا نقش دیکھوں, تصوف کا نقش دیکھوں. اور کیا دعا ہے, آئیے اسی دعا پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ مجدد میت سابقہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, کعبہ کے بدر الدجا آپ پہ کرو درود, کعبہ کے بدر الدجا آپ پہ کرو درود, اور طیبہ کے شمس الضحیٰ آپ پہ کرو درود, اور شافع روز جزا آپ پہ کرو درود, اور دافع جملہ بلا آپ پہ کرو درود. فرماتے کام مجھ سے وہ لے لیجئے جو آپ کو راضی کرے. میرے سامنے میرا پیشوا ہوئے ٹھنڈی ہوا ہوئے جدو جان وجود بھی تو جان لگے اے نباتے لفظ مصطفیٰ ہوئے اٹھا میں شنو قبل جو تے تو حافظ تے زبان تے صلی اللہ ہوئے لکھ بٹے صلی اللہ علیہ یا
پھر کیا تو سبحان اللہ. آگے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اے باد سبا تیرا آنا بھی ایک بہانہ ہے. اے باد سبا تیرا آنا بھی ایک بہانہ ہے. ورنہ جام کرم تو مدینے میں کھلے عام ملتا ہے. کھلے عام ملتا ہے. کوئی نظروں سے کوئی لبوں سے کوئی دلوں سے پیتا ہے. کوئی نظروں سے کوئی لبوں سے کوئی دلوں سے پیتا ہے. یہ کرم آپ کا سبھی کو اپنے اپنے نصیب سے ملتا ہے. بہار بھی مسجد سے سلام کرتی ہے. دل حبیب پہ عجب رنگوں کا سما نظروں سے ابھرتا ہے. ادب سے کھڑی ہے ملائکہ بھی انسان بھی آمین بھی. سبھی کو درود و سلام کا جواب دیتے ہیں. آخری وقت بہت اچھا لکھتے ہیں. ایاز بھی چوکٹ پہ کھڑا دل بھی اقرار سے سلام کرتا ہے. یا رسول اللہ وفا مل جائے. یا رسول اللہ وفا مل جائے. غریب نعت پیش کرتا ہے. قبلہ پیر عتیق الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ اولیاء کے نام سے کچھ لوگوں کو چڑے. تو حضرت علامہ سید نظر حسین شاہ صاحب ذاتی آپ سے التماس ہے کہ آپ سٹیج پر آئیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے نوازیں. مکرمی حضرات، بڑا خوبصورت مجمع، بڑی خوبصورت محفل. ٹائم بڑا مختصر ہے. علماء کرام نے بڑی سوڑیاں تقریراں فرمائیاں نے. نعت خانہ کچھ تے سوڑیاں پڑھیاں نے کچھ ایویں واویلا کیتا ہے. اے جڑی سچی جی گل ہے سمجھی گل ٹائم ضائع کیتا نے. بہرحال علماء کرام نے بڑی خوبصورت بیان فرمائیاں نے. اے صدیق صاحب نے بڑا اچھا آواز ہے. تو لگا کہ میرے پاس آواز ہی چنگا ہے. ادھر خدا کی بخشش ہے. سمجھی گل سارے ذاکر ادھر بھی اٹھنے. بہرحال میں عرض کرتے وقت بھائی 2 ربیع الاول ہے. توجہ ہے 2 ربیع الاول ہے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ ہے. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کس ویلے ہوئی ہے یہ تساں پتہ ہے کہ ربیع الاول میں آئے ہیں. نہیں نبی اس ویلے آیا ہے جس ویلے کوئی نہیں آیا. گل سمجھ نہیں آئی نہیں آئیے تے بولو نا. نبی اس ویلے آیا ہے جس ویلے کوئی نہیں آیا. تے پھر نبی آیا کیوں ہے؟ میں خطبہ شروع کو نہ پڑھنا ہے. میں 2 گلا کر سکتا. نبی آیا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیوں آیا ہے؟ اللہ فرمایا ہے یہ تاں آیا ہے کہ میں چھپیا ہویا خزانہ آیا تے اے میری مشہوری کرن آیا ہے. اے کچھ گالے بس میں تے چھپیا ہویا آیا اے بھی خزانہ آیا تے میری مشہوری کرن محمد عربی آیا ہے. تے یا اللہ پھر تُدھا اس نال پیار رکھے. اتنا پیار ہے اس بچوں میں اپنا جلوہ بیکھے. یہ مولوی نہیں دس دے. رب کریم نے ان تو قرضہ مخفیاں فَأَخْبَبْتُ عَنْ عُرَفَا. یہ عُرَفا کا معنی مشہوری ہے. فَأَخْبَبْتُ عَنْ عُرَفَا. میں گل چنگی لگی کہ میری پہچان ہو جاوے میری مشہوری ہو جاوے. پھر میں نبی نو پیدا کیتا ہے. یا اللہ کس ویلے ہے جس ویلے کوئی شے نہیں ہے تے کتھوں پیدا کیتا ہے. پھر میں نور ہی
اپنے نور کو کیوں اللہ دی شان ہے کسی شہر کو بڑھاوے کسی بچوں بڑھاندہ ہے کٹا منجی بچوں اٹا مٹی بچوں کرسی لکڑ بچوں لوڈ سپیکر لوئے بچوں یہ بچوں والی گال خدا رکھی ہوئی ہے یا رسول اللہ تو تا کتھوں کہ ماں آپے بچوں بولو نا آپے بچوں بڑھایا سے اللہ کینج بڑھایا سے آکے خیال آیا رب کو خیال آیا رب کو کہ دیکھوں میں خود کو خیال آیا رب کو خیال آیا رب کو کہ دیکھوں میں خود کو تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی جو دیکھا تو پھر ہو گیا اس پہ شہدہ وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی جو دیکھا تو پھر ہو گیا اس پہ شہدہ وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی اور مزین کیا اس کو تصویر دی گالے مزین کیا اس کو ہر ایک صفحہ سے ہر صفت نبی نے عطا فرمایا مزین کیا اس کو ہر ایک صفحہ سے رکھا نام احمد پھر اس کو بنا کے نبی دا نام احمد ایک خدا بنا کے رکھے ہیں نور ویلے نبی احمد جدو نور کو لو بڑھیا نبی احمد جدو لباس بشری پایا پھر محمد بڑی گالے جی عجیب گالے احمد محمد اے اللہ بھی بے مثل و مثال ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا اے نبی بھی بے مثل و مثال ہے او خالق کون وچ بے مثل ہے مخلوق کون وچ بے مثل فرق صرف خالق اور مخلوق ہے میرے محمد یا کیا شانہ نے رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس دے حسن دا بیان کسی کے کرسو تے مولوی بھی کے کرسن تے اور کوئی کے کرسی جے دے حسن نو تے جس نو رب نے اپنے نور کولوں بڑھایا ہے وہ دا حسن کون بیان کرے کون بیان کرے سیدنا صدیق اکبر فرماتے رہے میرا محمد اتنا سونا اتنا سونا اتنا سونا اذا تکلم رویا کن نور یخرج من بین سرایا ہو میرا مصطفیٰ کلام کرے تے منہ وچوں نور دیاں شعاعاں نکلن خود حسن دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا اندازہ کون لاوے جڑا نور کولوں بنے ہیں بنے ہی اتھوں ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت جابر عرض کرتے ہیں نا یا رسول اللہ علیہ وسلم کدوں دیئے پیداش اول کس لیے ہوئی ہے اور حضرت جابر دا اے سوال اس گل دی دلیل ہے کہ جابر دا عقیدہ ہے حضرت جابر دا عقیدہ ہے اور صحابیاں دا عقیدہ ہے کہ میرا نبی سب کچھ جانتا ہے ورنہ سوال کرنے دی لوڑ نہیں سی سوال اللہ کو کرے حضرت جابر کو پتہ ہے جابر دا عقیدہ ہے کہ میرا نبی عالم الغیب ہے او مادسی تائیں تے سرکار جابر نے پوچھے ہے جڑا مسئلہ ماں آنگا ہے تساں صحیح ایسا مسئلہ آنگا ہے تے پوچھو تے تساں پتہ ہے یہ جیل ہے ایک پاگل ہے ایسا پتہ ہی کوئی نہیں میرے کو لوگ یہ مسئلہ پوچھو پاگلہ کو لوگ کہتے تھی مسئلے پوچھے سرکار جابر پتہ ہے کہ میرا محمد عالم الغیب ہے رب نے یہ صفت بھی محمد تو جتی ہوئی ہے تائیں پوچھیا تو پھر میرے مصطفیٰ نے عجیب گل کی تھی آپ فرماتے ہیں جابر اللہ کریم نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی محمد دے نور نو پیدا فرمایا محمد دے نور نو پیدا فرمایا معمولی گل نہیں چپی گل تمام اوصاف
رب کریم نے اپنے محمد عربی نو عطا فرمائی واللہ میرے سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم دی صفتاں بیان کرن لگو کہ پوری نہیں پیندی بندہ تھک جاندہ ہے صفتاں نہیں مکدیاں ایک ہی صفت کافی ہے کہ نبی اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتے سرخ کمبل کیتا ہویا کہ میں حضور کول بیٹھا ہویا حضور لیٹے ہوئے نے کہ میں کدے جابر کدے نبی پاک وال ویکھنا کدے میں چودھویں دے چند وال ویکھنا کہ حضور فرماتے ہیں جابر کی ہوگی کدے میرے وال ویکھنا کدے چند وال ویکھنا عرض کیتی یا رسول اللہ میں پہ ویکھنا تے فیصلہ کرنا کہ او آسمان دا چند ہے اے مدینے دا چند ہے انہاں چوں سونا کیڑا ہے انہاں چوں جابر پھر کے فیصلہ کی تھی بلے سنیاں دا کدھر صحابی سارے سنی کوئی صحابیاں چوں وابی نہیں فرشتے سارے سنی کوئی فرشتے بچوں کوئی فرشتے بچوں ایک ہی جڑا چلا گیا ایک ہی ہے جی جس آخیا میں سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا فاخرج دہو نسل توڑ پئی فرشتے سارے سنی فرشتے سارے سنی جبریل نے آخیا میں بڑا فرشتہ پر میں سارے چو بڑا سنی کس طرح آپ کو لگا ثبوت پیش کر چھوڑیا معراج والی رات دی میرا محمد معراج تے جان لگا اکھاں نیند وچ نے دل جاگدا پیا میں سنی جا کے پیراں نوں چومن لگ پیا اور فتوی جبریل تے کوئی نہیں لاندا مڑ مڑ کے ضمیر تے لاندے نے فتوی لا جبریل تے فتوی لا جبریل تے پر جبریل مشرک ہے پیر جبریل چومے نے رواج جبریل کڈے دا فتوی جبریل تے پر فتوی نہیں لاندے پتہ کیوں نہیں لاندے اس واسطے نہیں لاندے انہاں پتہ جبریل دا پھرا پیچھے اسرائیل بھی ہے پتر بڑا سی اس واسطے تماشا نہیں اس واسطے جبریل سنی میکائیل سنی سارے صحابی سنی سارے پیر سنی قربان جاوا انہاں سنیاں تو ناتا نبی دیاں سنیاں لکھیاں اور کہتیاں لکھیاں کہ مکھ چن بدر شاہ شانی ہے اور متھے چمکے لاٹ نورانی ہے مکھ چن بدر شاہ متھے چمکے لاٹ متھے چمکے لاٹ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برادران اسلام شہدایان دین مدین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء عاشقان موڑوی السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک خرچہ کرتا ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہی یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا درد غیر کا سینے میں پالا نہ جائے گا
جمال حسن نبی، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عرس خواجگان موڑا شریف تحفظ ناموس رسالت، یہ دو پیارے حوالے ہیں، اور انہی حوالوں میں اشاق نے آ کر اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی مستی میں اپنی عقیدوں کا اظہار کیا، اور میرا ایمان ہے اس آقا مدنی تاجدار کا کرم ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو پھر سب کا ذکر آ جاتا ہے، سرکار کا جب ذکر آ جائے تو پھر سب کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ربیع النور یا ربیع الاول، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، جب کائنات میں تاریکی تھی، ہر طرف جو ہے میرانوی تھی، انسان جو ہے غلام بن چکا تھا، عقل گرفتار تھی، آنکھیں اداس تھی، اور زبانیں جو ہے وہ خاموش تھی، جب وہ نور اولین آتا ہے اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو اپنی روشنی عطا فرماتا ہے۔ کون سا انقلاب لے کے آئے ہیں، اللہ کی قسم، یہ جو فارا کی چوٹیوں سے جو نور میرے آقا کے اس نور والے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ ایسا نور ہے اب ہمیشہ کے لیے تاریکی مٹ جائے گی، اور میرے آقا کے تو نور کا والا پیغام ہمیشہ جاری ہے۔ اس پیغام کے جو اس میسج کے امیر بن جاتے ہیں، جو اس پیغام کو سب کے دل کے ساتھ اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کا مقصد یہ بن جاتا ہے، اٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے، بیٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے، حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، کال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، ہر حال میں نبی رحمت کا جو ذکر کرتا ہے وہی سیدنا صدیق اکبر بن جاتا ہے، وہی جو ہے عمر فاروق بن جاتا ہے، وہی عثمان غنی بن جاتا ہے، وہی علی شیر خدا بن جاتا ہے۔ اس لیے ان کے نام اب اپنی کلام میں اس لیے لاتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت کا عمل ہوتا ہے جب نبی کے غلاموں کے ساتھ وفا کی جاتی ہے، اور جو نبی کے غلاموں سے وفا کرتے ہیں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اسی نقش بندیوں کے غلام غوث زمان خواجہ قاسم کی محفل میں بیٹھے، اور یہ نقش بندیوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نقش بندیوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کامل عاشق رسول ہے جس کے متعلق یہ حدیث پاک لمبی بات نہیں کرتا، حضرت دردہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آگے آگے جا رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے تھے، اور کملی والے آقا نے اپنی نور والی زبان سے کہا ہے، اے دردہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کے آگے جا رہا ہے؟ یہ نبیوں کے بعد اگر کسی کو فضیلت ہے تو یہ کملی والا آقا کہہ رہا ہے، یہ نور والا آقا کہہ رہا ہے۔ تو پھر میرے دوستو، ہم پہ کتنا کرم کہ نقش بندیوں کا سردار سیدنا ابوبکر صدیق کے ہم کلام ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، تو بس در مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تو سرکار کی محبتوں کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ آپ کی ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، حضور نے پوچھا، اے ابوبکر تو جب نماز پڑھاتا ہے تو بڑا خامخواہ آواز میں بولتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ، میں جس کی نماز پڑھتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق سے کہا، اے عمر فاروق تو نماز پڑھاتا ہے تو بلند آواز سے بولتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ میں اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں کہ میری آواز سے شیطان جو اپنے راستہ چھوڑتا۔ تو پھر داتا لہجیری نے اس پہ کیا حکم کہا کہ جا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی جو نماز ہے وہ مجاہدے کی نماز نہیں، وہ مشاہدے کی نماز ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے جلووں کو دیکھتے ہیں، اور عمر فاروق کی نماز جو ہے وہ مجاہدے کی نماز ہے، اور مجاہدہ اپنا مقام رکھتا ہے، مشاہدہ اپنا۔ اور اس پہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، ابوبکر تیری ساری نیکیاں جو ہے نا وہ ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر، تو ابوبکر کی ایک نیکی کے حصے کے میں برابر ہے۔ تو میرے دوستو، ہم پہ کتنا کرم کہ ہم نقش بندی ہو کر، یہ نہیں میں کہتا ہم سب کو سلام کرنے والے ہیں، لیکن جس کا گیت، جس کا پٹا غلامی کا گل میں پڑا ہونا، جب اس کا تذکرہ کرو گے تو قبلی والا تم پہ بھی نظر
مستی کا پروگرام ہے جس میں سرکار کی آمد کے بھی تذکرے ہوئے، سرکار کے جو کمالات کے بھی تذکرے ہوئے، میرے آقا کے اختیارات کے بھی تذکرے ہوئے، اس کملی والے کی بارگاہ میں آپ نے بھی تذکرے کیے۔ میں بھی اپنی حاضری لگاتا ہوں، میں بھی اپنے عشق مستی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرا نبی جو ہے وہ کائنات کا والی ہے، میرا نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے، میرا نبی جو ہے ہر نبی کا نبی ہے، ہر رسول کا نبی ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، مشکوتات کا نبی ہے، اسد و حمد کا نبی ہے، ہر دور کا نبی ہے۔ رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آئے ہیں اور سرکار نے اپنی نور والی زبان سے یہ کہا ہے، حدیث قدسی ہے، امام سیوطی نے اسے کیا ہے، اور دوسری حدیث جو ہے فخر الدین رازی نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ کمال انہوں نے کہہ دیا کہ اس حدیث میں کہا گیا کیا خوب عاشقوں کی بات سنو اور سنو میرے آقا کی زبان سے نکلی ہے، کہا گیا اے محمد یا محمد جہاں پہ میرا نام آئے اور پھر تیرا نام نہ لے میں اس پہ کے لیے جنت نصیب ہی نہیں کرتا۔ جنت نصیب ہی اسی کو ہوتی ہے جہاں پہ رب کا بھی ذکر ہو اور رب کے لگنے اور کرنے والے یہ نسبتوں والے، ان کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، ان کی زبانوں میں جذبے ہیں، ان کے دلوں میں تڑپ ہے، یہ جب بھی بات کرتے ہیں سرکار کی محبتوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا نبی کا کیا علم ہے، کائنات کے سارے علوم تو میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے صدقے سے سب کو علم ملا ہے۔ آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبوتوں کی بہاریں تو لگی ہیں، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے وہ تاجدار مدینہ کی نبوت کا۔ اور دوسری حدیث پاک سنو، اس سرکار پہ کتنا کرم ہے اس رب کائنات کا، رب کہتا ہے یہ ساری کائنات کا ہر ذرہ جو ہے یہ میرا محتاج ہے، یہ میرا محتاج ہے، ہر ذرہ ہر نبی بھی اسی کا محتاج ہے، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے یہ میرا محتاج ہے، یہ میری رضا چاہتا ہے، اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور جب رب رضا چاہے محمد کی تو پھر ہمارا تو عشق یہ دعویٰ کرتا ہے، ہماری محبت جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب بھی بیٹھو، جس محفل میں بیٹھو، جس انداز میں جاؤ تو مستیوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت ہو۔ اور وہی تحفظ دیکھو نا، بڑے بڑے عبادتوں والے، بڑے بڑے پریزگار ماتھوں پہ کیا انہوں نے سجایا ہوتا ہے، توحید کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن بازی وہی لے کے جاتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت، یہ سرکار کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بازی لے جائے گا۔ غازی علمگیر شہید کو دیکھو، کوئی علم والا تھا، کوئی تقوی والا تھا، لیکن اس کا عشق اتنا کامل تھا کہ آج ساری دنیا جب تک کائنات قائم اور تمام لیتے رہے۔ ممتاز قادری کو دیکھو، اب اس نے کیا کیا ہے، یہ آقا کی بقا کی، آقا کے نام کی عظمت کی خاطر، آقا کے ناموس کی ناموس رسالت کی بقا کی خاطر اس نے یہ نہیں دیکھا یہ کیا کون ہے، اس نے کہا جو جس زبان سے اس نے کالا قانون کہا ہے وہ زبان مٹ سکتی ہے، میرے نبی کا پیغام کیا مطلب ہے۔ جو غیر بھی مانتے ہیں اگر کوئی نظام ہے، اگر کوئی اسلام with a message of peace and brotherhood، اگر کہ اسلام تو افاقی میسج ہے، یہ محبتوں والا، اس کو کہنے والا اگر کرٹیسائز کرتا ہے اس کو سزا بھی میرا رب اس کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے، اپنے دلوں کو پھر زندہ کر لو کہ خدا کی قسم اس آقا مدنی تاجدار کے ہم غلام ہیں، اس نبی رحمت کے امتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ساری زندگی سجدے کرتا رہوں، اس رب کا حق ادا نہیں کر سکتا جس نے اس نبی رحمت کا ہمیں غلام کرا۔ ہمیں تو غلامی پہ فخر ہے، اور وہ آقا کملی والا آقا جن کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ سرکار کی آمد سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے کہا آدم نبی میرے آقا کا تذکرہ کیا ہے، نوح نبی میرے آقا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اب لمبی بات ہو جائے گی، چھیڑتا نہیں ہوں۔ ابراہیم کی دعائیں جو تھی ہیں 6000 سال پہلے اس مکہ کی وادی میں، وہ دعا کیا تھی؟ وہ کون سی دعا تھی؟ جب انہیں یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور آپ جو ہے آپ کو جب براق لایا گیا، میں اس کو حوالہ صرف دینا چاہتا ہوں، سرکار کی عظمت کو دیکھو کہ جب براق پہ بٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے اس نومولد بچے کو، اور جب اس وادی میں لے کے جانے کے لیے حکم ہوا، راستے میں سرسبز و شاداب وادی آتی ہے، وہاں پہ ٹھہرے تو سیدنا ابراہیم نے کہا یہ میرا مسکن
مسکن آپ کا آگے سفر ہے، اور پھر یہ مکہ کی وادی بالکل ویران وادی آتی ہے، پہاڑوں کے دامن میں کوئی دشت ہے، ہر کچھ نہیں، کوئی سبز نہیں۔ جب یہاں چھوڑا تو کہا رب کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ کی وادی ہے۔ ابراہیم نے کہا وہ سبز و شاداب کو چھوڑ کر مجھے اس ویرانے میں چھوڑ آئے ہو، تو کہا یہ حکم الہی ہے، اس وادی میں یہ آپ کا بچہ جو اس کی نسل ہوگی اور اس کی نسل سے تو آخری نبی مبعوث کیا جائے گا۔ اور جب یہ کہا گیا نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب منظور ہے، اب مجھے منظور ہے، اس لیے کہ یہ آخری جو تاج ملے گا میری نسل کو ملے گا۔ تو دیکھو اگر وہ اتنے بے چین ہیں، سیدنا ابراہیم اتنا بڑا مقام رکھنے والے، اگر وہ بے چین ہیں اور اپنے لبوں کو ہلا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ آخری نبی میری نسل میں آئے، تو پھر ایمان والو اگر اتنا نبی جو ہے وہ بے چین ہو سکتا ہے تو پھر تو نبی کا غلام ہے، وہ اپنے گروبانوں میں جا کے دیکھے، اس کا ایمان مثبت عمل ہوگا، اس کو قرب کے جلوے اسے ملیں گے، اسے اللہ کے ذکر کی لذتیں اس کو آشنائی ہوگی، جو میرے نبی کا غلام بن جائے گا، میرے نبی کے راہ پہ قربان ہو جائے گا، اٹھے گا بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے گا، بیٹھے گا بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے گا، اسی میں یہ انقلاب آئے گا۔ اور یہ آتا ہے، یہ سمجھنا، یہ کتنے کام نشر جو تھا وہ بھی تو گستاخ تھا، اور اسے کس نے قتل کیا؟ میرے آقا کے کہنے پہ اسے بھی محمد بن، مجھے اب نام نہیں آ رہا، انہوں نے قتل کیا، اور سرکار نے جو ہے حضور کے دور میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو آپ نے حکم دیا ہے۔ تو ایمان والو جاگ جاؤ، اس مادیت کے دور میں کرسی کی لالچ کی خاطر اپنی کرسیوں کو مضبوط کرتے ہوں گے، ہماری کرسی وہی ہے جس میں محبت رسول کا پیغام ہے، وہ انعام ایسا انعام ہے۔ یہ خواجہ قاسم موڑوی نے 200 سال پہلے جب موڑا شریف کی وادی کا رخ کیا تھا، ان کا سینہ بھی محبت رسول سے بھرا ہوا، رسول سے بھرا ہوا تھا۔ آج کتنی حکومتیں آئی، آ کر چلی گئی، کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، لیکن خواجہ قاسم موڑوی کا آج بھی نام زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے سینے میں محبت رسول کو بسایا، اور سرکار کی جو محبتوں کو بسا لیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں آخر میں جب میرا جی تو چاہتا ہے بات کریں، لیکن نماز کا وقت پابندی ہے، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مرکز جس کی سرپرستی مرد کلندر حضرت پیر اور میرے بادشاہ صاحب قاسمی آپ فرما رہے ہیں، اور یہ ماسٹر صاحب کی ان کے ساتھ عقیدت اور پھر ان کی وساطت سے میرے دادا حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچے، اور یہ فیض بھی ملا، دستار بھی ملی، خلافت بھی ملی، اجازت بھی ملی، اور پھر آج وہ رنگ اس ڈڈیال کی سرزمین میں چمک رہا ہے۔ یہ ہے نا کرامت، ایسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ زندہ کرامت ہے۔ پہلے یہ جنگل تھا نا، تمبو لگایا، خیمہ لگایا، یہ بیٹھے اس استقامت کے ساتھ، آج وہ خیمہ جو ہے یہ پورا ایک گھر بن چکا ہے، پورا مرکز بن چکا ہے، اور قیامت تک یہ جاری ساری، کیونکہ اس کی بنیاد میں محبت رسول ہے، اور جس کی بنیاد میرے آقا کی محبت میں ہو اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک حوالہ آخر میں نے سیدنا ابراہیم کا حوالہ دیا ہے، سیدنا موسیٰ کے لمبے حوالے ہیں، تو ریت میں بہت ساری کنورسیشن ہو رہی ہے، لیکن میں انجیل کا حوالہ یوحنا کا دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں میں جو ہے ذکر و فکر کی بہاروں کو عام کرو، محفل میلاد مناؤ، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے سرکار کی آمد ہے، تو محبتوں کے ساتھ یہ کیا ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اپنے حواریوں کو یہ کہتے ہیں if you love me keep my commandments۔ یوحنا کا یہ صاحب ہے if you love me keep my commandments the Lord of the world will send another counselor and he will be with you forever۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری ایک بات کو سوچ لو کہ Lord of the world، یہ رب کائنات جو ہے وہ میرے بعد ایک اور پیغمبر کو بھیج رہا ہے، another counselor سے لکھا ہے، میسنجر بھی کہہ سکتے ہو، تو بھیجا، لیکن وہ جو ہوگا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس کو پاؤ تو پھر اسی کے غلام بنو، کیونکہ وہ فارغ ہے، ذات فارغ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی، آج ہم یہاں پہ قاسمیہ زیدیہ اسلامک سینٹر ڈڈیال میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، اور ایمان کا بنیادی عنصر بھی یہی ہے، the basic element of your faith، وہ
یہی ہے کہ جب ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں سرکار سنتے بھی ہیں، کرم فرمائے اور وہاں بیٹھے ہیں، دین والے بیٹھے ہیں، خاصا بیٹھے ہیں۔ عجیب سا یہ ہے کہ انبیاء کی جو جس نے پاک ہے نا باڈیز، ریسپیکٹبل باڈیز، اس کو زمین کچھ نہیں کر سکتا، نیور ڈیکمپوز، نیور ڈیکمپوز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے دوستوں پر جو نبیوں کا سردار ہو، لیڈرز آف دا پروفٹ، سید المرسلین ہو، پھر ان کا مقام کیا؟ اس لیے ہم یہ محفلیں سے جاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھے۔ میری حالت کو دیکھیں، جب میں بیمار تھا یہ بادشاہ صاحب بھی تھے، 1 مہینہ لیٹا رہا، لیکن آج پھر وہی جذبہ 80,000 کے قریب کرنے پاک عاشقوں نے پڑھا، کروڑوں کے حساب سے درود کی برکتیں۔ اس لیے کوئی کہے تو پرواہ نہ کرو، بس جب بھی اٹھو سرکار کی ذکر میں مست رہو۔ یہ ذکر سب کو نصیب فرمائے۔ اور آخر میں حضور غوث زمان کی ایک کرامت کا حوالہ، سارے پہلوؤں میں چلنا پڑتا ہے، اور حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی، یہ روایت بھی مجھے پیر سعد الدین شاہ صاحب یہ سواس میں حضرت صاحب کے بڑے خلفاء میں سے، اور ان کے خلیفہ ڈاکٹر امین صاحب اس دفعہ مجھے دبئی میں ملے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے حضرت صاحب پیر سعد الدین شاہ صاحب جب موڑا شریف جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ ڈلنے کے راستے آئے، بارش تھی بہت، نیچے نالا تھا، پانی زیادہ چڑھا تھا، تو میں نے سوچا اب کیسے جاؤں، اسی اثناء میں ایک بچہ آیا تھا، یہ ان کی روایت ہے، بالکل سنی سائی بات نہیں، کہتے ہیں کہ بچہ کچھ نے کہا، ہاتھ پکڑا کہ آؤ میں تمہیں پار لگا دیتا ہوں، اور شاہ صاحب تگڑے تھے، بڑے جان والے، انہوں نے کہا یہ بہتری جان والا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں کیسے پار جاؤں، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پار لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں نے جوش میں آ کے تو اپنے قمیص کو سلوار کو اوپر کیا اور پانی میں چل دیا نالے میں۔ جب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے گیا تو اتنا تیز پانی تھا کہ وہ مجھے اٹھا کے لے گیا، مجھے سمجھ نہیں لگی میں کہاں گیا۔ تو پھر جب تھوڑی دیر کے بعد میں کنارے پہ لگا ہوا تھا، کنارے پہ لگا ہوا تھا تو دیکھا کہ وہی بچہ مجھے کنارے میں پکڑ کے لے کے جا رہا۔ تو حضور غوث زمان خواجہ قاسم کی بارگاہ میں پہنچا تو شاہ باجی صاحب نے فرمایا شاہ صاحب اگر خضر آ جائے تو کیوں رکاوٹ کرتے ہو، وہ بھی تو تمہیں میرے پاس لے کے آ رہا تھا، میں قربان جاؤں۔ یہ ان کی روایت ہے۔ غوث زمان اس لیے نہیں کہا گیا، اپنے وقت کا ہر ولی اپنا مقام ہے، لیکن خواجہ قاسم کو یہ مقام ملا ہے جس طرح انبیاء میں حضور آقا مدنی تاجدار کو یہ مقام ملا کہ وہ سید المرسلین بن گئے، اسی طرح حضور غوث زمان خواجہ قاسم کو اپنے وقت کا غوث بنایا تو حضور میرے آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے سے بنے۔ اور پھر میرے علی نے کہا، پیر میرے علی شاہ صاحب خدا شریف نے کہا اگر کسی نے وقت کا غوث دیکھنا ہے تو مری کے دامن میں جا کر خواجہ قاسم کو دیکھنا۔ یہ حقیقت ہوتی ہے، یہ آپس میں جیلسی نہیں ہوتی، یہ محبتیں ہوتی ہیں۔ ہم ان میں سے ہماری تربیت ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، وہ کس انداز میں آتا ہے اس کا اپنی سوچ، تمہارا کیا خیال ہے، تم اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھو۔ یہ تو کیوں تو سکھایا ہے میرے آقا کا، سکھایا نا میرے آقا کا۔ وہ چادر دی تھی نا ایک بڑھیا نے عورت نے سرکار کو، سرکار سردی تھی رکھ لی، صحابہ کو معلوم تھا یہ سرکار کو ضرورت ہے، ایک صحابی عاشق بیٹھے یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیا، ایک بات ہے نا، تو وہ معلوم نہیں تھا اور سرکار کو سرکار نے عطا کر دی، اور صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا پھر آقا سے کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مانگی کہ اس کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ میں میری بخشش کا سما ہو۔ ہم اس عقیدت کے ماننے والے، اس عقیدے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پاک پہ دور دراز سے یہ جتنے عشاق آئے، جس انداز سے آئے، مولا کریم ہم جو ہیں حضور غوث زمان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور غوث زمان کے صدقے مولا کریم تمام کی زہری باطنی مشکلیں آسان فرما دے۔ میں آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ آخر میں حضرت برد قلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب دعا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ وفاظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک یہاں پہ مکمل کیے ہیں، ان کے نام ہیں، تو ان کی دستار بندی ہوگی، آگے بلا لیں ان کو، پیر صاحب دستار بندی کریں گے۔ جی آگے تشریف لیں جی افیر الرحمان بلد عبد الرحمان لیلہ شریف تحصیل پنڈ گابن ضلع شاہ صاحب۔ آگے تشریف لائیں جی علی شام بلد عبد المجید گاؤں خادم آباد
تعبیر پر اللہ 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 آگے تشریف لائے محمد عباس وقت محمد حنیف گاؤں گوئی پراڑیاں تحصیل و ضلع کوٹلی آگے تشریف لائے محمد اشتیاق وقت نیاز علی گاؤں پینا تحصیل سے ضلع کوٹلی دربار شریف کا جو معمول ہے ذکر پاک وقتوں کے ساتھ کریں گے بیٹھے رہے ذکر کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے سلام پڑھیں گے پھر دعا ہوگی وقتوں کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیں حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی قلبی غیر اللہ معافی قلبی غیر اللہ معافی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 الا جذبہ ایک آگے محمدوں کے ساتھ سب نے لگا رہے ہیں میرا تو ایمان ہے میری بخشش اسی کے سنا رہنا اپنی بخشش بھی بنا لینا آپ سب نے کہنا ہے عقیدت سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے نا تو پھر اپنی عقیدتوں کا اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کر جتنے سارے کھڑے ہو نا جہاں تک آواز آتی ہے سب نے کہنا ہے بس میرا ایمان ہے جو جذبے سے کہے گا کملی والا بھی سن رہے ہیں رب نے کائنات بھی دیا بلند کے یا نبی کے نام سے کیا کہتے ہیں ایک کمپلیٹ میسج ہے پورا ایک سبق بھی ہے ایک پیغام بھی ہے رحمتوں کے سائے میں رحمتوں کے سائے میں منزلوں کی راہ میں ظلمتوں میں روشنی ایمان کی آن ہے قرآن کی شان ہے خدا کی پہچان ہے سب کو نصیب ہے اب کھڑے ہو جائے جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام تمام حضرات تشریف رکھیں اب جناب مرد قلندر مخدوم طریقت شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد اورنگزیب بادشاہ صاحب قاسمی سجادہ رشید دربار عالیہ موڑا شریف سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں جتنی ضلع شریف کی طرف اور مکارم کی مراکز کی طرف کلام شریف ملک میں 3000 خطوط شریف ہوا سمبول بھی آلے
مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مولا کریم اس محفل کے اندر جو پڑھ کے لایا گیا ہے، جو یہاں پہ پڑھا گیا ہے، مولا کریم جس کو اذکار کیے گئے ہیں، جو وعظ و اثرات فرمائے گئے ہیں، جو تقریریں کی گئی ہیں، مولا کریم جو نعت خوانی کی گئی ہے، جو اہتمام نقل کیا گیا ہے، تمام تر تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے صحابہ و تابعین، شہیدان کربلا، شہیدان بدر و حنین، شہدائے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول خصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بابو سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ کے جہاں سے تشریف لے گئے ہیں اور اکریم تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا توافل پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بالخصوص شاہ نقشبند مجدد پاک حضرت سلطان ملوک حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی، حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب، خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی، عبداللہ خاندان اڈیا موڑا صاحب، جتنے بھی بزرگ جہاں سے چلے گئے ہیں انہیں بھی اس محفل پاک کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مجلس ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہمارے جو روایت چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی اس محفل پاک کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک کے توسل سے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور مولا کریم محبت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے مرشد کامل کا قرب و فیض عطا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم وقت ندا کلمہ حق نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رحمت کرم فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے رزق کو رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب پہ کرم فرما، سب کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس ادارہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں مولا کریم سب کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مال و رزق کو برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص خلیفہ صاحب کچھ فرما رہے تھے بیرون ممالک میں، انگلینڈ میں جو ساتھی ہیں جو کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اس محفل پاک کے توسل سے اس کی مشکل کو اور اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ مولا کریم اسے اپنے مقصد پہ کامیابی عطا فرما۔ اور جتنے احباب آپ تشریف لائیں بہت دور و دراز سے، کوٹلی اور سینسر سے بھی بہت حضرات تشریف لائیں، علماء اکرام خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگاتے رہے، وہ بھی تشریف لائیں، اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ مولا کریم جتنے بھی احباب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مولا کریم یہاں پہ جو اس ادارے کے اندر وفاد استاد جو خدمت کر رہے ہیں مولا کریم خصوص اس ادارے کے اندر جو پڑھ رہے ہیں انہیں علم نصیب فرما، پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف لائیں مولا کریم سب پہ کرم فرما، سب کو اس محفل پاک کے فضل و برکات سے مالا فرما۔ مولا کریم خصوص تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم پہ کرم فرما۔ مولا کریم ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، پر تیرے محبوب کی امتی ہیں، اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہم پہ کرم فرما۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جو لی اپنی تنگ ہے تیرے کمی نہیں۔ پھر مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اس کے دنوں میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، مولا کریم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ سے اور آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے وسیلہ سے انہیں صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے سب پہ کرم فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ سعادہ صاحب تشریف لائے میرپور سے، قمر قاضی صاحب اور عبد الخالق صاحب اور بھی بہت سارے حضرات، یہ دلہ شریف سے حافظ صاحب تشریف لائے، مولا کریم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی علم و عمل میں برکتیں اور اور بالخصوص ہمارے ساتھ پرانے قبلہ عالم کے خادم حاجی قربان صاحب جو ابھی ساری زندگی اپنی انہوں نے اسی پروگرام میں صرف کر دی اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر، وہ بھی تشریف لائے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ خلیفہ عبد الکریم صاحب ہے، خلیفہ محبوب صاحب جو قاسمیہ زاہدیہ یہ منڈی فتح پور منڈی بہاودین سے تشریف لائے، مولا کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور آنا یہاں پہ بیٹھ کے سننا سنانا قبول فرما، صدا کھلے رہنے میں خالے محمد عربی دے۔ یہ ہمارے دادا حضور اکثر صبح کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے آستانوں کے لیے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میخانے ہیں ان کے لیے یہ دعا یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز پیر محمد زاہد خان صاحب صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اور رات کو بھی پڑھا کرتے تھے، صدا کھلے رہنے میں خالے محمد عربی دے، بی بی کے چمن مستانے محمد عربی۔ سنا ہے کہ آپ
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا ہوگی ساری، اور صفحہ بناؤ۔ آگے آؤ جناب، آگے آؤ۔